الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 70 تفسیر خزائن العرفان، پارہ 15واں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 سے انشاءاللہ تعالی ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہر لفظ کو بغور سنیں اور پورے سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر سمجھ نہ آئے دوسری بار، تیسری بار، 100 بار بھی سننا پڑے کم ہے، اور جتنا سنتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی اتنے ہی دروازے آپ کے لیے کھلتے جائیں گے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ظاہر ہے، اور اس جیسا دوسرا کلام تو ہے ہی نہیں۔ ایسی اس میں مٹھاس ہے، یقین کریں پچھلا جو سبق میں نے ریکارڈ کیا اس کی جو سویٹنس ہے، اس کی جو چاشنی ہے، مٹھاس ہے، وہ ابھی تک کہہ لے میرے منہ میں نا، مطلب میں اس کو محسوس کر رہا ہوں ایسے اللہ کی کرم سے، جیسے مطلب جسم و روح کو جیسے نا تازگی ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہت بہت زبردست اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم اس کا کلام پڑھنے سننے کی سعادت پا رہے ہیں۔ اور دراصل یہ ہے پیغام، کیا ہے؟ اللہ کا پیغام، اللہ کے بندوں کے نام۔ تو اس پیغام کو ہم اپنی زبان اردو میں اعلیٰ حضرت سے ترجمہ کنز الایمان کے ذریعہ سے، اور حضور صدر الافاضل سے تفسیر خزائن العرفان کے ذریعہ سے، اور یہ بزرگ ایسے ہمارے بزرگ ہیں کہ مستند ترین سنی حنفی بزرگ ہیں، بریلوی تو ہے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب کہہ لیں کہ بہت بہترین یہ ایک کام ہے جو اللہ کی رحمت سے ہم کر رہے ہیں۔ بہت اعلیٰ یہ علم ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں، تو اس کی جتنی قدر کریں، جتنی پریکٹس کریں، جتنی مشق کریں اتنا کم ہے۔ تو کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو بتاتے ہیں 2 بار سنا ہے، 3 بار سنا ہے۔ کئی نہیں ہیں، چند ہیں، کئی نہیں ہیں، چند ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کئی اسٹوڈنٹس یہ بتایا کریں کہ ہم نے اتنی بار سنا ہے، اتنی بار پڑھا ہے۔ بلکہ یوں کر لیں آج سے کہ مکمل سنا کریں ایک، تو دوسرا مکمل خود بھی پڑھا کریں۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا، بہت بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، اور اس کے کئی سبب تھے۔ ناداری و مفلسی کا خوف، لوٹ کا خوف۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی۔ ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی روزی دیں گے، بے شک ان کا قتل بڑی خطا ہے، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ۔ اور کوئی جان جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے ناحق نہ مارو، اور جو ناحق مارا جائے تو بے شک ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے۔ قصاص لینے کا مسئلہ۔ آیت سے ثابت ہوا کہ قصاص لینے کا حق ولی کو ہے، اور وہ بترتیب عصبات ہیں۔ مسئلہ، اور جس کا ولی نہ ہو اس کا ولی سلطان ہے، تو وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے۔ اور زمانہ جاہلیت کی طرح ایک مقتول کے عوض میں کئی کو، یا بجائے قاتل کے اس کی قوم و جماعت کے اور کسی شخص کو قتل نہ کرے۔ ضرور اس کی مدد ہونی ہے، یعنی ولی کی یا مقتول مظلوم کی یا اس شخص کی جس کو ولی ناحق قتل کرے۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اس راہ سے جو سب سے بھلی ہے،
وہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرو اور اس کو بڑھاؤ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے، اور وہ 18 سال کی عمر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک یہی مختار ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علامات ظاہر نہ ہونے کی حالت میں انتہائی مدت بلوغ اسی سے تمسک کر کے 18 سال قرار دی۔ علامات بلوغ ظاہر نہ ہونے کی صورت میں لڑکا لڑکی کے لیے انتہائی مدت بلوغ 15 سال اور اقل مدت لڑکے کے لیے 12 اور لڑکی کے لیے 9 سال ہے، اور اسی قول پر فتویٰ ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 11 صفحہ 560 ملخصاً۔ اور عہد پورا کرو، اللہ کا بھی بندوں کا بھی، بے شک عہد سے سوال ہونا ہے، اور ماپو تو پورا ماپو، اور برابر ترازو سے تولو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، یعنی جس چیز کو دیکھا نہ ہو اسے یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا، جس کو سنا نہ ہو اس کی نسبت نہ کہو کہ میں نے سنا۔ ابن حنیفہ سے منقول ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کسی پر وہ الزام نہ لگاؤ جو تم نہ جانتے ہو، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے کہ تم نے ان سے کیا کام لیا، اور زمین میں اتراتا نہ چل تکبر و خود نمائی سے، بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ معنی یہ ہے کہ تکبر و خود نمائی سے کچھ فائدہ نہیں، یہ جو کچھ گزرا ان میں کی بری بات تیرے رب کو ناپسند ہے، یہ ان وحیوں میں سے ہے جو تمہارے رب نے تمہاری طرف بھیجی، حکمت کی باتیں جن کی صحت پر عقل گواہی دے اور ان سے نفس کی اصلاح ہو، ان کی رعایت لازم ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان آیات کا حاصل توحید اور نیکیوں اور طاعتوں کا حکم دینا اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت دلانا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا یہ 18 آیتیں لا تجعل مع اللہ الہا آخر سے مدحورہ تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی الواح میں تھیں۔ ان کی ابتدا توحید کے حکم سے ہوئی اور انتہا شرک کی ممانعت پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر حکمت کی اصل توحید و ایمان ہے، اور کوئی قول و عمل بغیر اس کے قابل پذیرائی نہیں۔ اور اے سننے والے، اللہ کے ساتھ دوسرا خدا نہ ٹھہرا کہ تو جہنم میں پھینکا جائے گا تانا پاتا دھکے کھاتا۔ کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹے چن دیے اور اپنے لیے فرشتوں سے بیٹیاں بنائیں؟ یہ خلاف حکمت بات کس طرح کہتے ہو؟ بے شک تم بڑا بول بولتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہو جو خواص اجسام سے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پاک، پھر اس میں بھی اپنی بڑائی رکھتے ہو کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اس کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو۔ کتنی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان فرمایا، دلیلوں سے بھی، مثالوں سے بھی، حکمتوں سے بھی، عبرتوں سے بھی، اور جا بجا اس مضمون کو قسم قسم کے پیرایوں میں بیان فرمایا کہ وہ سمجھیں اور پند پذیر یعنی نصیحت قبول کرنے والے ہوں، اور اس سے انہیں نہیں بڑھتی مگر نفرت اور حق سے دوری۔ تم فرماؤ اگر اس کے ساتھ اور خدا ہوتے جیسا یہ بکتے ہیں، جب تو وہ عرش کے مالک کی طرف کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے اور اس سے برسر مقابلہ ہوتے جیسا بادشاہوں کا طریقہ ہے۔ اسے پاکی اور برتری ان کی باتوں سے بڑی برتری، اس کی پاکی بولتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہیں، زبان حال سے اس طرح کہ ان کے وجود صانع کی قدرت و حکمت پر دلالت کرتے ہیں، یا زبان قول سے، اور یہی صحیح ہے۔ احادیث کثیرہ اس پر دلالت کرتی ہیں اور سلف سے یہی منقول ہے۔
اور کوئی چیز نہیں جماد و نباتات و حیوان سے زندہ جو اسے صراحتی یعنی تعریف کرتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر زندہ چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اور ہر چیز کی زندگی اس کی حسب حیثیت ہے۔ مفسرین نے کہا کہ دروازہ کھولنے کی آواز اور چھت کا چٹخنا بھی تسبیح کرنا ہے، اور ان سب کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگشت مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہم نے دیکھے، اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ کھاتے وقت میں کھانا تسبیح کرتا تھا۔ حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری بعثت کے زمانہ میں مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکڑی کے ایک ستون سے تکیہ فرما کر خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ جب ممبر بنایا گیا اور حضور ممبر پر جلوہ فروز ہوئے تو وہ ستون رویا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اس پر دست کرم پھیرا اور شفقت فرمائی اور تسکین دی۔ ان تمام احادیث سے جماد کا کلام اور تسبیح کرنا ثابت ہوا۔ ہاں تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، اختلاف لغات کے باعث یا دشواری ادراک کے سبب، بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے کہ بندوں کی غفلت پر عذاب میں جلدی نہیں فرماتا۔ اور اے محبوب تم نے قرآن پڑھا، ہم نے تم پر اور ان میں کے آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا کہ وہ آپ کو دیکھ نہ سکیں۔ شان نزول: جب آیت تبت یدا نازل ہوئی تو ابو لہب کی عورت پتھر لے کر آئی، حضور مع حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف رکھتے تھے۔ اس نے حضور کو نہ دیکھا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی تمہارے آقا کہاں ہیں؟ مجھے معلوم ہوا ہے انہوں نے میری ہجو کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ شعر گوئی نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتی ہوئی واپس ہوئی کہ میں ان کا سر کچلنے کے لیے یہ پتھر لائی تھی۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس نے حضور کو دیکھا نہیں۔ فرمایا میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ حائل رہا۔ اس واقعہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے ہیں کہ اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ٹینٹ یعنی روئی گرانی جس کے باعث وہ قرآن شریف نہیں سنتے۔ اور جب تم قرآن میں اپنے اکیلے رب کی یاد کرتے ہو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہیں، نفرت کرتے۔ ہم خوب جانتے ہیں جس کے لیے وہ سنتے ہیں، یعنی سنتے بھی ہیں تو تمسخر اور تکذیب یعنی مذاق اور جھٹلانے کے لیے۔ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں اور جب آپس میں مشورہ کرتے ہیں، جبکہ ظالم کہتے ہیں تم پیچھے نہیں چلے مگر ایک ایسے مرد کے جس پر جادو ہوا۔ تو بعض ان میں سے آپ کو مجنون کہتے ہیں، بعض ساحر، بعض کاہن، بعض شاعر۔ دیکھو انہوں نے تمہیں کیسی تشبیہیں دیں تو گمراہ ہوئے کہ راہ نہیں پا سکتے، اور بولے کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کیا سچ مچ نئے بن کر اٹھیں گے؟ یہ بات انہوں نے بہت تعجب سے کہی، اور مرنے اور خاک میں مل جانے کے بعد زندہ کیے جانے کو انہوں نے بہت بعید سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا تم فرماؤ کہ پتھر یا لوہا ہو جاؤ یا اور کوئی مخلوق جو تمہارے خیال میں بڑی ہو اور حیات سے دور ہو، جان اس سے کبھی متعلق نہ ہوئی ہو، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا اور پہلی حالت کی طرف واپس فرمائے گا۔ چہ جائے کہ ہڈیاں اور اس جسم کے ذرے انہیں زندہ کرنا اس کی قدرت سے کیا بعید ہے، ان سے تو جان پہلے متعلق رہ چکی ہے۔ تو اب کہیں گے ہمیں کون پھر پیدا کرے گا؟ تم فرماؤ وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تو اب تمہاری طرف مسخرگی سے سر ہلا کر کہیں گے یہ کب ہے، یعنی قیامت کب قائم ہوگی اور مردے کب اٹھائے جائیں گے؟
تم فرماؤ شاید نزدیک ہی ہو جس دن وہ تمہیں بلائے گا قبروں سے موقف قیامت یعنی قیامت قائم ہونے کی جگہ کی طرف، تو تم اس کی حمد کرتے چلے آؤ گے اور اپنے سروں سے خاک جھاڑتے اور سبحانک اللہم و بحمدک کہتے اور یہ اقرار کرتے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا اور مرنے کے بعد اٹھانے والا ہے۔ سمجھو گے کہ نہ رہے تھے دنیا میں یا قبروں میں مگر تھوڑا، اور میرے ایماندار بندوں سے فرماؤ کہ کافروں سے وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، نرم ہو یا پاکیزہ ہو، ادب اور تہذیب کی ہو، ارشاد و ہدایت کی ہو۔ کفار اگر بے ہودگی کریں تو ان کا جواب انہی کے انداز میں نہ دیا جائے۔ شان نزول: مشرکین مسلمانوں کے ساتھ بد کلامیاں کرتے اور انہیں ایذائیں دیتے تھے، انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ وہ کفار کی جاہلانہ باتوں کا ویسا ہی جواب نہ دیں، صبر کریں اور یہدیکم اللہ کہہ دیں۔ یہ حکم قتال و جہاد کے حکم سے پہلے تھا، بعد کو منسوخ ہو گیا، اور ارشاد فرمایا گیا یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق میں نازل ہوئی۔ ایک کافر نے ان کی شان میں بیہودہ کلمہ زبان سے نکالا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر کرنے اور معاف فرمانے کا حکم دیا۔ بے شک شیطان ان کی آپس میں فساد ڈال دیتا ہے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور تمہیں توبہ اور ایمان کی توفیق عطا فرمائے، یا چاہے تو تمہیں عذاب کرے اور ہم نے تم کو ان پر کڑوڑا یعنی ذمہ دار بنا کر نہ بھیجا کہ تم ان کے اعمال کے ذمہ دار ہوتے، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں، سب کے احوال کو اور اس کو کہ کون کس لائق ہے۔ اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو ایک پر بڑائی دی مخصوص فضائل کے ساتھ، جیسے کہ حضرت ابراہیم کو خلیل کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حبیب، اور داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ زبور کتاب الہی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں 150 سورتیں ہیں، سب میں دعا اور اللہ تعالیٰ کی ثنا اور اس کی تحمید و تمجید ہے، نہ اس میں حلال و حرام کا بیان، نہ فرائض، نہ حدود و احکام۔ اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کا نام لے کر ذکر فرمایا گیا۔ مفسرین نے اس کے چند وجوہ بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ اس آیت میں بیان فرمایا گیا کہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، پھر ارشاد کیا کہ حضرت داؤد کو زبور عطا کی، باوجود کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ملک بھی عطا کیا تھا، لیکن اس کا ذکر نہ فرمایا۔ اس میں تنبیہ ہے کہ آیت میں جس فضیلت کا ذکر ہے وہ فضیلت علم ہے، نہ کہ فضیلت ملک و مال۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں فرمایا ہے کہ محمد خاتم الانبیاء ہیں اور ان کی امت خیر الامم۔ اسی سبب سے آیت میں حضرت داؤد اور زبور کا ذکر خصوصیت سے فرمایا گیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہود کا گمان تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں اور توریت کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ اس آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمانے کا ذکر کر کے یہود کی تکذیب کر دی گئی اور ان کے دعوے کا بطلان ظاہر فرما دیا گیا، غرض کہ یہ آیت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت کبریٰ پر دلالت کرتی ہے۔ فارسی میں کتاب اس کا ترجمہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہی کے اوصاف با کمال تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توراۃ میں ہیں، اور واہ اسی طرح آپ کی نعت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور میں موجود ہے۔ پس آپ ہی تو اس کائنات کا مقصود ہیں، باقی تو سب کچھ فقط آپ کے طفیل سے ہے۔ تم فرماؤ پکارو انہیں جن کو اللہ کے سوا گمان کرتے ہو تو وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے تکلیف دور کرنے اور نہ پھیر دینے کا۔ شان نزول: کفار جب قحط شدید میں مبتلا ہوئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ کتے اور مردار کھا گئے
اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضور میں فریاد لائے اور آپ سے دعا کی، التجا کی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جب بتوں کو خدا مانتے ہو تو اس وقت انہیں پکارو اور وہ تمہاری مدد کریں، اور جب تم جانتے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے تو کیوں انہیں معبود بناتے ہو؟ وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر اور ملائکہ شان نزول۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آیت ایک جماعت عرب کے حق میں نازل ہوئی جو جنات کے ایک گروہ کو پوجتے تھے۔ وہ جنات اسلام لے آئے اور ان کے پوجنے والوں کو خبر نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور انہیں اور دلائی۔ وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے، تاکہ جو سب سے زیادہ مقرب اسی کو وسیلہ بنائیں۔ مسئلہ، اس سے معلوم ہوا کہ مقرب بندوں کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنانا جائز اور اللہ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ کافر انہیں کس طرح معبود سمجھتے ہیں؟ بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈر کی چیز ہے، اور کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے روز قیامت سے پہلے نیست یعنی ہلاک کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے۔ قتل وغیرہ کے ساتھ جب وہ کفر کرے اور معاصی میں مبتلا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب کسی بستی میں زنا اور سود کی کثرت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہلاک کا حکم دیتا ہے۔ یہ کتاب میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور ہم ایسی نشانیاں بھیجنے سے یوں ہی باز رہے کہ انہیں اگلوں نے جھٹلایا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ صفا پہاڑ کو سونا کر دیں اور پہاڑوں کو سرزمین مکہ سے ہٹا دیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وحی فرمائی کہ آپ فرمائیں تو آپ کی امت کو مہلت دی جائے، اور اگر آپ فرمائیں تو جو انہوں نے طلب کیا ہے وہ پورا کیا جائے، لیکن اگر پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو ان کو ہلاک کر کے نیست و نابود کر دیا جائے گا، اس لیے کہ ہماری سنت یہی ہے کہ جب کوئی قوم نشانی طلب کر کے ایمان نہیں لاتی تو ہم اسے ہلاک کر دیتے ہیں اور مہلت نہیں دیتے۔ ایسا ہی ہم نے پہلوں کے ساتھ کیا ہے۔ اسی بیان میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور ہم نے سمود کو ان کے حسب طلب ناکہ دیا یعنی اونٹنی دی آنکھیں کھولنے کو، یعنی حجت واضحہ یعنی واضح اور زبردست دلائل، تو انہوں نے اس پر ظلم کیا اور کفر کیا کہ اس کے من اللہ ہونے سے منکر ہو گئے۔ اور ہم ایسی نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کو جلد آنے والے عذاب سے۔ اور جب ہم نے تم سے فرمایا کہ سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں، اس کے قبضہ قدرت میں، تو آپ تبلیغ فرمائیے اور کسی کا خوف نہ کیجیے، اللہ آپ کا نگہبان ہے۔ اور ہم نے نہ کیا وہ دکھاوا یعنی معائنہ عجائب آیات الہیہ کا جو تمہیں دکھایا تھا شب معراج بحالت بیداری، مگر لوگوں کی آزمائش کو یعنی اہل مکہ کی۔ چنانچہ جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں واقعہ معراج کی خبر دی تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، اور بعض مرتد ہو گئے اور تمسخر سے عمارت بیت المقدس کا نقشہ دریافت کرنے لگے۔ حضور نے سارا نقشہ بتا دیا تو اس پر کفار آپ کو ساحر کہنے لگے۔ اور وہ پیڑ جس پر قرآن میں لعنت ہے یعنی درخت زقوم جو جہنم میں پیدا ہوتا ہے، اس کو سبب آزمائش بنا دیا، یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم کو جہنم کی آگ سے ڈراتے ہیں کہ وہ پتھروں کو جلا دے گی، پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس میں درخت اگیں گے، آگ میں درخت کہاں رہ سکتا ہے؟ یہ اعتراض انہوں نے کیا اور قدرت الہی سے غافل رہے، نہ سمجھے کہ اس قادر مختار کی قدرت سے آگ میں درخت پیدا کرنا کچھ بعید نہیں۔ سمندل ایک کیڑا ہوتا ہے جو آگ میں پیدا ہوتا ہے، آگ ہی میں رہتا ہے۔ بلاد ترک میں اس کی اون کی تولیاں بنائی جاتی تھیں جو میلی ہو جانے پر آگ میں ڈال کر صاف کر لی جاتیں اور جلتی نہ تھیں۔ شتر مرغ انگارے کھا جاتا ہے، اللہ کی قدرت سے آگ میں درخت پیدا کرنا کیا بعید ہے۔
اور ہم انہیں ڈراتے ہیں دینی اور دنیاوی خوفناک امور سے، تو انہیں نہیں بڑھتی مگر بڑی سرکشی۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تحیت کا، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ بولا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ بولا شیطان دیکھ تو جو یہ تو نے مجھ سے معزز رکھا اور اس کو مجھ پر فضیلت دی اور اس کو سجدہ کرایا، تو میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو ضرور میں اس کی اولاد کو پیس ڈالوں، یعنی برباد کر ڈالوں گا گمراہ کر کے، مگر تھوڑا جنہیں اللہ بچائے اور محفوظ رکھے وہ اس کے مخلص بندے ہیں۔ شیطان کے اس کلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے فرمایا دور ہو، تجھے نفخہ اولا یعنی پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے تک مہلت دی گئی، تو ان میں جو تیری پیروی کرے گا تو بے شک تم سب کا بدلہ جہنم ہے، بھرپور سزا۔ اور ڈگا دے یعنی بہکا دے ان میں سے جس پر قدرت پائے اپنی آواز سے، وسوسے ڈال کر اور معصیت کی طرف بلا کر۔ بعض علماء نے فرمایا کہ مراد اس سے گانے باجے لہو و لعب کی آوازیں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ جو آواز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف منہ سے نکلے وہ شیطانی آواز ہے۔ اور ان میں لام باندھ لا یعنی فوجی لشکر چڑھا لا اپنے سواروں اور پیادوں کا، یعنی اپنے سب مکر تمام یعنی فریب مکمل کر لے اور اپنے تمام لشکروں سے مدد لے، اور ان کا ساجی ہو مالوں اور بچوں میں۔ زجاج نے کہا کہ جو گناہ مال میں ہو یا اولاد میں ہو ابلیس اس میں شریک ہے، جیسے کہ سود اور مال حاصل کرنے کے دوسرے حرام طریقے اور فسق و ممنوعات میں خرچ کرنا اور زکوٰۃ نہ دینا، یہ مالی امور ہیں جن میں شیطان کی شرکت ہے، اور زنا و ناجائز طریقے سے اولاد حاصل کرنا، یہ اولاد میں شیطان کی شرکت ہے۔ اور انہیں وعدہ دے اپنی طاعت پر، اور شیطان انہیں وعدہ نہیں دیتا مگر فریب سے، بے شک جو میرے بندے ہیں نیک مخلص انبیاء اور اصحاب فضل و صلاح، ان پر تیرا کچھ قابو نہیں، اور تیرا رب کافی ہے کام بنانے کو، انہیں تجھ سے محفوظ رکھے گا، اور شیطانی مقائد اور وساوس یعنی شیطانی مکر و فریب اور وسوسوں کو دفع فرمائے گا۔ تمہارا رب وہ ہے کہ تمہارے لیے دریا میں کشتی رواں کرتا ہے کہ ان میں تجارتوں کے لیے سفر کر کے تم اس کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر مہربان ہے۔ اور جب تمہیں دریا میں مصیبت پہنچتی ہے اور ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس کے سوا جنہیں پوجتے ہو سب گم ہو جاتے ہیں، اور ان جھوٹے معبودوں میں سے کسی کا نام زبان پر نہیں آتا، اس وقت اللہ تعالیٰ سے حاجت روائی چاہتے ہیں۔ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو منہ پھیر لیتے ہو اس کی توحید سے، اور پھر انہیں ناکارہ بتوں کی پرستش شروع کر دیتے ہو، اور آدمی بڑا ناشکرا ہے۔ کیا تم دریا سے نجات پا کر اس سے نہ ڈر ہوئے کہ وہ خشکی ہی کا کوئی کنارہ تمہارے ساتھ دھنسا دے، جیسا کہ قارون کو دھنسا دیا تھا؟ مقصد یہ ہے کہ خشکی و تری سب اس کے تحت قدرت ہیں، جیسا وہ سمندر میں غرق کرنے اور بچانے دونوں پر قادر ہے، ایسا ہی خشکی میں بھی زمین کے اندر دھنسا دینے اور محفوظ رکھنے دونوں پر قادر ہے۔ خشکی ہو یا تری ہر کہیں بندہ اس کی رحمت کا محتاج ہے، وہ زمین میں دھنسانے پر بھی قادر ہے، اور یہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ یا تم پر پتھراؤ بھیجے جیسا قوم لوط پر بھیجا تھا، پھر اپنا کوئی حمایتی نہ پاؤ جو تمہیں بچا سکے، یا اس سے نڈر یعنی بے خوف ہوئے کہ تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے، پھر تم پر جہاز توڑنے والی آندھی بھیجے تو تم کو تمہارے کفر کے سبب ڈبو دے، پھر اپنے لیے کوئی ایسا نہ پاؤ کہ اس پر ہمارا پیچھا کرے اور ہم سے دریافت کر سکے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ ہم قادر مختار ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، ہمارے کام میں کوئی دخل دینے والا اور دم مارنے والا نہیں۔ اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی،
عقل و علم و گویائی، پاکیزہ صورت، معتدل قامت اور معاش و معاد کی تدابیر اور تمام چیزوں پر استعلاء و تسخیر یعنی غلبہ و قابو عطا فرما کر اس کے علاوہ اور بہت سی فضیلتیں دے کر اور ان کو خشکی اور تری میں جانوروں اور دوسری سواریوں اور کشتیوں اور جہازوں وغیرہ میں سوار کیا اور ان کو ستھری چیزیں روزی دیں، لطیف خوش ذائقہ حیوانی اور نباتاتی ہر طرح کی غذائیں خوب اچھی طرح پکی ہوئی، کیونکہ انسان کے سوا حیوانات میں پکی ہوئی غذا اور کسی کی خوراک نہیں، اور ان کو اپنی بہت مخلوق سے افضل کیا۔ حسن کا قول ہے کہ اکثر سے کل مراد ہے اور اکثر کا لفظ کل کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہوا وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ اور مَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا میں اکثر بمعنی کل ہے، لہذا ملائکہ بھی اس میں داخل ہے، اور خواص بشر یعنی انبیاء علیہ السلام خواص ملائکہ سے افضل ہیں، اور صلحاء بشر نیک و متقی انسان عوام ملائکہ یعنی عام فرشتوں سے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مومن اللہ کے نزدیک ملائکہ سے زیادہ کرامت رکھتا ہے، وجہ یہ ہے کہ فرشتے طاعت پر مجبور ہیں، یہی ان کی سرشت یعنی فطرت ہے، ان میں عقل ہے شہوت نہیں، اور بہائم یعنی جانوروں میں شہوت ہے عقل نہیں، اور آدمی شہوت و عقل دونوں کا جامع ہے، تو جس نے عقل کو شہوت پر غالب کیا وہ ملائکہ سے افضل ہے، اور جس نے شہوت کو عقل پر غالب کیا وہ بہائم یعنی جانوروں سے بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا اللہ پاک ہمیں خوب علم دین حاصل کرنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔